कराची कोरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे नुमाइंदे जफर आलम मलिक की नासिर रहीम लोधी से मुलाकात। इस मुलाकात में सियासी अमूर अवामी मसाइल पर जो बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जफर आलम मलिक और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिनका एक नाम है, एक पहचान है, एक आला मकाम है और मेंबर सिंध कौंसल नासिर रहीम लोधी, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और जो कि PS93 के कैंडिडेट हैं, मगर उन्होंने अपना कैंडिडेट का टिकट वापसी लिया। तो आइए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सदर के मुकाबले में अपना PS93 का टिकट वापसी लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ। सर कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर मेरा आपसे सवाल ये कि आप PS93 के कैंडिडेट थे और डिस्ट्रिक्ट सदर के मुकाबले में आपने टिकट वापसी लिया, तो ऐसी क्या वजह थी? नहीं, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं थी। मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और बाहैसियत कारकुन PS93 में सिर्फ 2 लोगों ने पेपर जमा करवाए थे, नॉमिनेशन पेपर्स। पार्टी ने टिकट मुझे दिया। मेरा ये ख्याल था कि शायद डिस्ट्रिक्ट सदर जो है हमारे, उनका ज़्यादा राइट है, तो और वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ। तो मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला मेरे हक़ में, ये मैं अपनी क़यादत का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सिंध पीपल्स पार्टी सिंध का, पीपल्स पार्टी डिवीज़न कराची डिवीज़न के तमाम अहदेदारों का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और जो टिकट देने की कमेटी और अधी ख़ास तौर पे मैं अधी फ़रियाल तालपुर साहिबा का बहुत ज़्यादा दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे नॉमिनेट किया। ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं एज़ ए कारकुन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, और चूँकि सदर साहब ने भी उसमें अप्लाई किया था टिकट के लिए, तो मैंने ये समझा कि मैं डिस्ट्रिक्ट सदर की रिस्पेक्ट में अपना टिकट सरेंडर कर दूँ और उनको इलेक्शन का मौका दूँ लड़ने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इलेक्शन में मैं भरपूर शमूलियत इख्तियार करूँगा अगर पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा तो। सर बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, कारोबारी शख्सियत हैं आप, तो सियासत में आने की वजह? अब बेसिकली आप सही कह रहे हैं, मैं बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं आज से बहुत सालों से एक सोशल वर्कर भी हूँ। और चूँकि यहाँ कोरंगी में मेरी 300-400 के करीब घर हैं, कुछ 5000 से ज़्यादा हमारे रजिस्टर्ड वोट हैं, वो एक ही जगह पर हैं, तो वो उस कम्युनिटी का, मैं बिरादरी का, लोधी बिरादरी का मैं चेयरमैन भी हूँ, तो उस पर हम सोशल बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो जब ये बाई इलेक्शन हुआ तो उस वक्त फ़र्स्ट टाइम मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा NA का। जो इलेक्शन लड़ने के बाद फिर लोगों की एक उम्मीदें वाबस्ता हो गई, और मेरा मकसद भी यही था कि मैं जो सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ, वेलफेयर का, वो बड़े एक लिमिटेड जगह पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ और किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाता हूँ तो अपने लोगों की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। चूँकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कमी तो नहीं, अल्लाह ने रिज़्क़ वाफर दिया हुआ है। अब मैं अपने लोगों की बेहतर सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे ज़ाती कुछ नहीं चाहिए। तो यही मकसद था सियासत में आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माजी, मेरा हाल गवाह है, लोग गवाह हैं कि ये 1.5-2 साल जो सियासत में मैंने गुजारे, तो बिल्कुल एक सोशल वर्कर की तरह ही गुजारे। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ठीक है, इनसे इनका जो इंतखाबी निशान था वो भी वापस ले लिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? समझे तो आपको यानी ग्राउंड खुला मिल गया इस बार। अच्छा, एक तो ये बड़ी गलत फहमी फैलाई हुई है, मतलब माजरत के साथ, ये इस पार्टी का एक ही मिशन है कि प्रोपेगेंडा करें, और वो झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करें। उसको अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठा लें, 2018 के इलेक्शन से धरने से शुरू कर लें तो वही था, कभी 35 पंचर और कभी पता नहीं क्या क्या, और बाद में किसी चीज़ को ना तो ये साबित कर सके बल्कि ख़ुद बयान देते रहे कि यार वो तो हमने ऐसी सियासी बयान दिया था। ये भी इसी तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड का भी एक सियासी बयान है। आप देखें कि इनके जो फॉर्म है वो कितने जमा हुए, 78% फॉर्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी पार्टी के सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए हैं इलेक्शन कमीशन में वो PTI के। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? फिर आप जैसे YouTube खोलते हैं तो जितनी गालियाँ और जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया हुआ है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो क्या ये कर सकते?
جہاں تک آپ کا تیسرا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو انتخابی نشان بلہ تھا وہ ان سے واپس لے لیا. بھائی ایسا نہیں ہے, یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے. یہ 2021 میں ان کو نوٹس دیا گیا کہ ان کے آئین کے میں لکھا ہوا ہے, ان کا اپنا پارٹی کا آئین جو انہوں نے سبمٹ کیا الیکشن کمیشن میں, کہ ہر 4 سال بعد یہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے. اس بات کی یہ پابند ہے. اب ان کو نوٹس دیا 2021 میں الیکشن کمیشن نے کہ آپ نے 4 سال ہو گئے اپنا الیکشن نہیں کرایا انٹرا پارٹی, جس کے جواب میں انہوں نے ٹائم لیا 2022 تک کا, ان کو 1 سال کا ٹائم دیا گیا. اس کے بعد ان کو مختلف اوقات میں نوٹسز سرو کرتا رہا الیکشن کمیشن, جس کے انہوں نے وہ الیکشن نہیں کرایا. پھر جب الیکشن جس طرح کروایا گیا وہ ساری دنیا کو سامنے ہے کہ وہ چمکنی میں جا کے الیکشن کروایا گیا, ایک نیشنل لیول کی پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اعتراض کو نندا بھی انہی کا پارٹی کا کارکن نکلا, اویس اکبر. اس نے اعتراض اٹھایا اور کورٹ میں چلا گیا, وہ الیکشن کمیشن چلا گیا اور جا کے اس کیس کو چلا تو پتہ لگا وہ الیکشن فیک الیکشن تھا, جس کی کوئی فارم ہی نہیں ایشو کیا کسی کینڈیڈیٹ کو دوسرے کو, تو وہ الیکشن کی ویلیو کیا رہی. تو یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے. اگر یہ 2021 میں ہی الیکشن کروا لیتے, جب تو یہ پرائم منسٹر تھے اور ایک پیج والی سیاست کر رہے تھے, کوئی سازش تھی نہیں. کورٹ ان کا تھا, چیف جسٹس ان کا تھا, میڈیا ان کا تھا, سب کچھ تو ان کا تھا. اس وقت کیوں نہیں کرایا انہوں نے الیکشن؟ اب یہ بتا رہے ہیں فلاں نے سازش کی ہے, فلاں نے سازش کی ہے, فلاں نے سازش کی ہے. بھائی آپ کو کسی سازش کی ضرورت, کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دشمن آپ لوگ خود ہو. کیا ہوا کہ آپ کسی آئین, کسی قانون کے تحت نہیں آتے بھائی, کسی قانون کے ماتحت نہیں آتے. آپ کے اوپر کوئی آئین لاگو نہیں ہوتا. یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹائم پر الیکشن نہیں کرایا اور آج یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. اب اس کو یہ کہیں کہ وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور یہ سب کہانیاں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے, جب سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, ہم کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. ہمیں پتہ بھی ہو بوگس الیکشن ہے تو ہم پاکستان کی خاطر ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں اور جد و جہد جاری رکھیں گے. اسی وجہ سے آج 57 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گی. ارے سر, لانڈی کورنگی میں پیپلز پارٹی کی کوئی ورکنگ ہے نہیں, دیکھنے میں بھی نظر نہیں آتی. اور لانڈی سے سمجھے کہ جماعت اسلامی نے کلین سویپ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹی ایم او بھی ان کا ہے, چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر سارے ان کے ہیں. تو اس میں ہم کیا پیپلز پارٹی کی نااہلی سمجھیں, پی ایس کی نااہلی سمجھیں, ان کے ورکروں کی نااہلی سمجھیں, اس کو کیا سمجھیں اور آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو لانڈی کورنگی کا جب آپ نام لیں تو کورنگی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین ہے. اور جو اس کی کارکردگی ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں محترم, وہ میرے بھائی ہیں بلکہ, ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ صاحب, ان کی کارکردگی آپ کمپیئر کریں پورے کراچی کے ٹاؤن چیئرمینز کے ساتھ تو آپ کو ایکسلنٹ کارکردگی نظر آئے گی. جتنے اس 3-4 مہینے میں اختیارات ملنے کے بعد انہوں نے کام کروائے, پارکس, روڈز, گلیاں, سڑکیں, سیوریج, کسی اور ٹاؤن چیئرمین کا آپ اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. جہاں تک بات ہے لانڈی میں کلین سویپ کرنے کی, تو دیکھیں لانڈی میں کلین سویپ کی وجہ پارٹی کی قیادت نہیں ہے. اس میں جس وقت ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے اس وقت ایک تو بائی الیکشن چل رہا تھا, 22 جون کو الیکشن تھا اور 16 کو اسکروٹنی تھی. اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جو دوسری ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو بائیکاٹ کیا, اس بائیکاٹ کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا. جماعت اسلامی کو اتنی ووٹ ملے جو ہمیشہ ملتے تھے, لیکن ان کے مقابلے میں لوگوں کو 7-8 ہزار ملتے تھے جو اب یہ 2600 سے جیتے ہیں. اور جو حافظ نعیم صاحب نے جماعت اسلامی کا حشر کیا ہے, جب سے جماعت اسلامی بنی ہے ایسا حشر کبھی نہیں ہوا. حافظ نعیم صاحب نے جماعت اسلامی کو ایک قومی پارٹی کے بجائے ایک کراچی کی شہر کی لسانی پارٹی میں تبدیل کر دیا ہے. آپ پوری کمپین اٹھا کر ان کی دیکھ لیں, کہیں پر بھی حافظ نعیم صاحب نے کہیں پر بھی پورے پاکستان کا نام نہیں لیا. کراچی کی بیٹی اٹھو, صرف پہلے لفظ ہوتا تھا مہاجر بیٹی اٹھو,
اپنے حقوق کے لیے مہاجر بیٹوں اٹھو پڑھو. اب انہوں نے صرف کیا کراچی کی بیٹیوں اٹھو, کراچی کے بیٹوں اٹھو, ایک لفظ کو چینج کیا, باقی ایک لسانی تنظیم کی طرح پورا الیکشن لڑا اور اپنے آپ کو بتایا کہ حل صرف میں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, وہ پوری سراج الاقصیٰ پوری کمپین میں کہیں ایک تصویر نظر نہیں آئے گی ان کو, پوری اس کمپین میں کہیں پر ان کا کوئی ایک جلسہ نظر نہیں آئے گا. صبح شام حافظ نعیم, یعنی کہ ایک لسانی تنظیم کی طرح بنا کر یہ اگر 4 سیٹیں جیت گئے تو کیا جیتے, میئر پھر بھی نہیں بن سکے. یعنی کہ بیڑا غرق کر دیا پارٹی کی بیسک جو مودودی صاحب کا نظریہ اور فلسفہ ہے اس کو تباہ کر کے, اور پھر ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یار یہ اربوں روپے آپ نے الیکشن پہ کمپین پہ لگائے, یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ یہ زکوٰۃ فطرہ اور یہ چرم قربانی کے پیسے کیا اس پہ لگانے کے لیے تو کوئی نہیں دیتا آپ کو. جس دن الیکشن سے ایک دن پہلے کچھ 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی انہوں نے فون کالز کی ہیں, یہ ریکارڈ پر ہے ان بات. یہ سب پیسہ کہاں سے آیا, اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا. لانڈی میں بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کلین سویپ کیا, اور ہمارے جو وہاں کے ٹاؤن چیئرمین صاحب ہیں, دیکھیں کسی بھی تنظیم سے وہ سب کے ٹاؤن چیئرمین ہیں, تو ہم ان کو اپنا ٹاؤن چیئرمین بھی کہتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی اچھی ہے, لیکن کارکردگی دکھا نہیں پا رہے ہیں وہ. اس کا ہمیں لانڈی والوں کو شکوہ رہے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا اس کا صوبائی اور قومی اسمبلی کا. آپ دیکھ لیجئے گا جنرل الیکشن میں جماعت اسلامی کو پہلے بھی کراچی سے کبھی کوئی سیٹ نہیں ملی تھی, اس دفعہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ کے سامنے کا نتیجہ. وہ جو کہانی چلی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہا. اب جب کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہا تو ان کے پاس وہی ووٹ ہیں جو ان کے رجسٹرڈ مخصوص ووٹر ہیں, وہی ووٹ ڈالیں گے, اتنے ہی نکلیں گے اب بھی. اب آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اچھا, آنے والے وقتوں میں آپ پیپلز پارٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یعنی گروتھ کرتے ہوئے یا جس جگہ پہ رکی ہوئی ہے اسی جگہ پہ؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی 57 سال سے جن مصائب اور جن مسائل کا شکار رہی ہے اس کے باوجود یہ موجود ہے اور پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی, میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کی, محترم جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اور ہدی فریال تالپور اور دیگر قیادت کی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم سارے مسائل, سارے مصائب, جیلیں, کوڑے, پھانسیاں, سب کچھ کے باوجود, شہادتیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, سینکڑوں کارکنوں کی شہادت, اس سارے مظالم جبر کو برداشت کر کے بھی آج تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے. یہ ہماری کامیابی ہے اور یہی گروتھ ہے. یہی اصل پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری جد و جہد کے باوجود, اس ساری قربانیوں کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے. اس ساری قربانیوں کے باوجود پاکستان کے استحکام کی بات کرتی ہے. وہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام کی بھی بات کرتی ہے. میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ معاشی استحکام کی بھی بات کرتے ہیں, وہ سیاسی استحکام کی بھی بات کرتے ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دیں تو پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہونا چاہیے, اگر نون لیگ کو ووٹ دیں تو نون لیگ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ہی وزیر اعظم ہوں گے, بلکہ ہم کہتے ہیں پاکستان کی عوام جس کو اپنا منتخب وزیر اعظم بنائے, یہ میرا قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے, وہ وزیر اعظم ہو. ہم عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں.